بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، کہ کن ذرائع سے، کن واسطوں سے یہ زندگی مسلمانوں تک پہنچی ہے، کن حوالوں سے، کن شواہد سے یہ مسلمانوں تک پہنچی ہے۔ نمبر دو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو ایمان اور تصدیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ دو باتیں آج عرض کرنی ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حیثیت ایک تاریخی شخصیت کی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنی چیزوں کا تعلق ہے وہ نہایت مضبوط اور قوی ذرائع سے مسلمانوں تک یہ تمام چیزیں پہنچی ہے اور مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی، کہ قیامت تک تمام آنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت ہوتی ہے، تاریخی طور پر آپ علیہ السلام کی حیثیت اس طرح نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حیثیت محض ایک تاریخی شخصیت کی نہیں، جس کی زندگی کو بیان کرنے اور اس کے مختلف گوشوں کو جمع کرنے کے لیے صرف تاریخی روایات اور تاریخ نگاروں کے اٹکل اور اندازوں کو منعن قبول کر لیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو پوری انسانیت کے لیے ایک کامل معیار اور نمونے کی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر سیرت کو مستند شواہد اور ٹھوس حوالوں سے لینا ضروری ہے۔ وہ حوالے مصادر کہلاتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمیں ملی ہے، 5 چیزوں سے آپ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی وصول کی جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم کے اندر جو مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، تو اللہ کی اس کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخذ کی جاتی ہے، کہ آپ علیہ السلام قرآن کریم کے ایک نمونے کے طور پر تھے۔ قرآن کریم علم کا خزانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا خزانہ، تو سب سے پہلی چیز وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی مکی و مدنی صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور نمبر 2، احادیث صحیحہ، وہ احادیث جو قوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ سند آپ علیہ السلام تک نہایت قوت کے ساتھ پہنچتا ہے، احادیث صحیحہ، وہ بھی اس سے بھی آپ علیہ السلام کی سیرت اخذ کی جاتی ہے۔ احادیث طیبہ کا تو موضوع ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ زندگی کے مختلف مواقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی زندگی کے واقعات احادیث میں مذکور ہے۔ اس پر مزید یہ کہ اکثر کتابوں میں سیرت کا مستقل عنوان بھی باندھا گیا ہے۔
تو دوسری چیز ہے احادیث صحیحہ۔ نمبر 3 سیر و تراجم، احادیث کے ناقلین اور دیگر اہم اشخاص کے حالات و واقعات پر لکھی گئی کتابوں میں بھی جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ذکر کیے گئے ہیں۔ جو مشہور لوگ گزرے ہیں، نامور لوگ گزرے ہیں، جن کا بڑا کردار ہوتا تھا، ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جب اس طرح کتابیں تصنیف کر لیتے ہیں تو باوجود اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں ہوتا، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر وہ بھی کر لیتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ نمبر 4 شمائل، معجزات، خصائص، جن کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کے شمائل، معجزات اور خصائص پر کام ہوا ہے، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آ گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر۔ نمبر 5 تاریخ، اسلامی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا بجا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان 5 حوالوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی محفوظ ہے۔ دوسری بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم ایمان لائے ہیں، ایمان اور تصدیق کا مقصد کیا ہے؟ ایمان اور تصدیق کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہوں اس وقت تک ایمان اور تصدیق قابل قبول نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز عقیدہ رسالت، کہ مسلمان کا یقین ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے جو باتیں نکلی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، غلط بیانی نہیں کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب ہم ایمان اور تصدیق کرتے ہیں، ان میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا کہ آپ نے جو بھی بات کہی اللہ کی طرف سے وہ بات ہوتی تھی۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پہلی چیز ہے ایمان کی۔ نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت، آدم علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ چلا تھا انبیاء کرام کا، اور وہ سلسلہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ بھی ایمانیات کی بنیاد ہے کہ جب تک ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے قرآن کریم کی آیت بھی اس پر شاہد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں چلے جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ جیسے مسیلمہ کذاب
اسود عنسی، طلیحہ اسدی اور شجاع تغلیبیہ کے نامی عورت، ان میں پہلے دو کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ جو دو مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ان دونوں کو مارا گیا، اور یہ جو باقی دو ہیں ان دونوں نے دوبارہ توبہ کر لی تھی۔ اسی طرح اس کے بعد بھی مختار ابن عبید ثقفی، یہ بھی ایک شخص گزرا ہے تابعین کے دور میں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا حشر بھی وہی ہوا جو پہلے دو کا ہوا تھا۔ ان کو بھی مسلمانوں نے اس دعوے کی بنا پر مارا تھا اور مردار کر کے جہنم رسید کیا تھا۔ اسی طرح نبوت کا دعویٰ ایک مشہور شخص جس کو ہر ایک جانتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور مفتی محمود رحمہ اللہ کے زمانے میں تاریخ تھی 7 ستمبر 1974، ایک قانونی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین یہ قانونی طور پر کافر ہیں، اور آج تک ان کے کفر پر فتویٰ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، خاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت یہ دوسری چیز ہے۔ اور نمبر 3 عقیدہ عصمت انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے انبیاء اکرام گناہوں سے پاک تھے۔ کسی پیغمبر نے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کسی طرح گناہ نہیں کیا ہے، ہر قسم کے گناہ سے پاک۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ یوسف علیہ السلام جوان ہے، غیر شادی شدہ ہے، اور وزیر اعظم کے گھر میں ہے۔ اب مطالبہ وزیر اعظم کی بیوی نے کیا ہے، انہوں نے خود نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ عصمت ہے، انبیاء اکرام کو اللہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام بچ گئے گناہ سے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کفار کے مطالبات کی طرف کچھ تھوڑے سے مائل ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا اس لیے تھوڑے سے بھی مائل نہ ہوئے، اور یہی ثابت رکھنا عصمت انبیاء ہے۔ تو آپ علیہ السلام پر جو ہمارا ایمان ہے اور آپ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا، 1۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کو آخری نبی ماننا۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں تمام انبیاء اکرام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ کسی بھی پیغمبر نے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کسی طرح گناہ نہیں کیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا پھیرا تھا، اللہ کی حفاظت تھی، اس بنا پر کسی بھی پیغمبر نے کسی طرح کا گناہ نہیں کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔